بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی اسٹوڈنٹس ہم لوگ اسلامیات اختیاری یعنی الیکٹیو کا جو سلیبس ہے وہ چیک کرنے جا رہے ہیں اسمارٹ سلیبس فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کلاسز کے لیے. تو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سلیبس ہے. آپ کو معلوم ہے اسلامیات اختیاری جو ہے وہ اختیاری مضامین میں سے یعنی جو ایف اے کرتے ہیں اسٹوڈنٹس آرٹس کا ان کے مضمون میں یہ شامل ہوتی ہے. اور اس کا سلیبس جو ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں فرسٹ ایئر کا اور پھر ساتھ اسی ویڈیو میں آپ کو میں سیکنڈ ایئر کا بتا دیتا ہوں. یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھی کہ اس کی کوئی اسپیسیفک بک نہیں ہے اسلامیات اختیاری کی، بلکہ مختلف قسم کی بکس مارکیٹس میں اویلیبل ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی دیکھیں، آپ نے صرف ٹاپکس کو فوکس کرنا ہے کہ جو ٹاپکس ہیں وہ آپ نے خالی تیار کرنے ہیں، چاہے بک کوئی بھی ہو. اس لیے بک ضروری نہیں ہے کوئی بھی اسپیشل ہو، جو مرضی آپ مارکیٹ سے بک لے لیں، مگر یہ ٹاپک یہ والے شامل کریں. تو پہلے جو چیپٹر تھا اس کا وہ اسلامی تہذیب اور تمدن کے بارے میں تھا. اس میں سب سے پہلے آپ نے جو ہسٹری ہے وہ پڑھنی ہے، اسلامی تہذیب اور تمدن کیا ہے، اور اس کے بعد جو اس کا اگلا ٹاپک تھا وہ تھا اسلامی تہذیب اور تمدن کی خصوصیات بیان کرنی ہے. پھر اسی جو اسلامی تہذیب اور تمدن کا ایک بڑا باب ہے، اس کا ایک سیکنڈ پارٹ ہے کہ فرد جو ہے وہ کیا چیز ہے، یعنی انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس میں آگے پھر 4 قسموں کا ذکر کرنا ہے کہ تقوی کیا چیز ہے، ذکر کیا چیز ہے، شکر کیا چیز ہے، اور احسان کیا چیز ہے. یہ سائٹ پہ ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوال بنائے جائیں گے شارٹ کوسچن یا لانگ کوسچن یا آبجیکٹیو جو بھی ہیں، وہ سارے انہی ٹاپک کے اندر سے بنائے جائیں گے. پھر اسی باب کا جو تیسرا حصہ ہے جیم، وہ خاندان کے بارے میں. خاندان میں سب سے پہلے آپ عائلی زندگی اور اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی آپ اپنے بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے. اس کے بعد جو والدین کے حقوق ہیں اور ان کے فرائض ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد اولاد کے حقوق اور فرائض بیان کیے گئے. اور اس کا چوتھا حصہ ہے مکتب اور مسجد کیا چیز ہے. سب سے پہلے اس میں آپ نے پڑھنا ہے کہ اسلامی معاشرے میں اس کی کیا اہمیت ہے، مکتب کا کام کیا ہے، مسجد کا کام کیا ہے، تعلیم کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی کیا اہمیت ہوگی، اور پھر آخر میں آپ نے اس کے بارے میں یاد کرنا ہے کہ استاد اور شاگرد کے جو حقوق ہیں اور جو ان دونوں کے فرائض ہیں وہ کیا چیز ہیں. پھر اگلا ٹاپک اسلامی معاشرے کا آ گیا. اسلامی معاشرے کے آپ نے حقوق اور فرائض بیان کرنے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے جو اہم چیز ہے وہ ہمسائے کے حقوق ہیں اور ہمسائے کے فرائض ہیں. اور اس کے بعد ایز اے اسٹیٹ، یعنی جو ملک جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جس اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، اس کے کیا حقوق ہیں اور اس کے کیا فرائض ہیں وہ بھی تیار کرنا ہے. پھر عالم اسلام کی باری آ گئی ہے. عالم اسلام میں 2 چیزیں تیار کرنی جو سلیبس میں شامل ہیں. پہلا تبلیغ کے بارے میں بتانا ہے کہ تبلیغ کیا ہے اور کس طرح کی جائے، اور اس کے بعد جو جہاد کا اسلام کا ایک اہم رکن ہے حج کے بعد وہ جہاد ہے، اس کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل بتانی ہے. دوسرا ایسے شروع ہو گیا جی فرسٹ ایئر کا، وہ ہے سیاسی ثقافتی تاریخ اسلام، ہسٹری کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے، اسلام کی ہسٹری. اس میں سب سے پہلے آپ نے اسلام کا پس منظر بیان کرنا ہے، اور اسلام سے پہلے جو عربوں کے حالات تھے، چاہے وہ سیاسی حالات تھے، سماجی حالات تھے یا معاشرتی یعنی تمدنی حالات تھے یا زندگی تھی، اس کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد اسلام کا دور آ گیا، جناب رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے. تو پھر سیرت نبوی سٹارٹ ہو گئی ہے. اس میں سب سے پہلے بتانا ہے کہ تبلیغ دین کس طرح ہوئی اور ابتدائی مشکلات کیا پیش ہیں جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اوورآل اسلام کو ابتدا میں کیا مشکلات پیش آئیں عربوں کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے یا ان لوگوں کی طرف سے. پھر ہجرت مدینہ کا ٹاپک آ گیا، وہ بتانا آپ نے ہجرت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر پہلا جو اسلام کی جنگ تھی جس کو پہلا غزوہ کہتے ہیں، غزوہ بدر، اس کے بارے میں بتانا ہے، اس کے کیا وجوہات کیا تھیں، اسباب کیا تھے، اس کا رزلٹ کیا نکلا، اور اس کے جنگ کے غزوہ کے کچھ اہم واقعات بتانے. آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس شرکت کی ہے، اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے. پھر آگے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مسئلہ اور بانی ملت اسلامیہ، ان کی خصوصیات کا ذکر کرنا ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک اسلامک اسٹیٹ کا افتتاح کیا، آغاز کیا، کس طرح آپ نے فرمائی ہے مسئلہ. خلافت راشدہ کی آپ وسلم کے بعد جو ان کا اگلا حصہ شروع ہو گیا کڑی ہے وہ خلافت راشدہ کی. خلافت راشدہ میں آپ نے 4 خلفائے راشدین کے بارے میں بتانا ہے. پہلے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بطور خلیفہ مشکلات بتانی ہے. جو ٹاپک بتائے گئے ہیں بس وہ تیار کرنے ہیں، سارا کا سارا ٹاپک تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں صرف ان کے جو کارائے نمایاں ہیں جو مدینہ کی اسٹیٹ کو ایکسٹینڈ کی گیا، اس کی خصوصیات بتانی ہیں.
پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے صرف شہادت کے بارے میں جو ٹاپک ہیں بس وہ تیار کرنے ہیں، اور اس کے بعد جناب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا جو انتظام حکومت ہے وہ اور ان کی جو شہادت ہے اس کے بارے میں کرنا ہے، اور پھر آخر میں بتانا ہے کہ خلفائے راشدین کے عہد میں اسلام کی ترقی جو ہوئی ہے وہ کتنی ہوئی ہے اور کس طرح ہوئی ہے۔ سیکنڈ ایئر کا اسلامیات شروع ہو گیا جی، اسلامیات اختیاری فار سیکنڈ ایئر۔ یہ بھی پھر میں بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک مخصوص بک سے ہی کریں، آپ نے صرف ٹاپک کو فوکس کرنا ہے، جو بک آپ کے پاس ہے اگر اس میں یہ ٹاپک اویلیبل ہیں تو آپ نے اس سے تاریخ کرنی ہے، کیونکہ پنجاب والوں کی اپنی کوئی اسپیسیفک بک نہیں ہے اسلامیات اختیاری کی، مختلف کتابیں لکھی ہوئی ہیں رائٹرز کی، جو مرضی آپ ایک بک لیں گے، صرف دیکھنے کے ٹاپک شامل ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ سیکنڈ ایئر میں قرآن پاک جو ہے وہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس میں بتانا ہے کہ تدوین قرآن مجید کیسے ہوئی، کس طرح قرآن پاک کو کتابی شکل میں دیا گیا، پھر قرآن پاک کی حفاظت کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے، اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے بتایا سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 1 تا 12 تقریباً 3 پاؤ بنتے ہیں پہلے سپارے کے، وہ آپ نے سارے ترجمہ بھی ان کا کرنا ہے، ہر آیت کا، ہر آیت کی تشریح کرنی ہے، اور اس کا سیاق و سباق بھی بتانا ہے، یعنی تفسیر بھی ایک طرح سے بتانی ہے کہ وہ کیا ہے، 12 رکوع ہے۔ پھر حدیث کی باری آ گیا تو حدیث کی پہلے اہمیت بتانی ہے کیا حدیث ہے، اس کے بعد حدیث کو کس طرح اکٹھا کی گیا، تدوین کیسی کی گئی وہ بتانا ہے۔ اس کے بعد مطالعہ حدیث میں پہلی جو 25 حدیث ہیں وہ سمارٹ سلیبس میں شامل ہیں، حدیث نمبر 1 تا حدیث نمبر 25، ان کا بھی ترجمہ کرنا ہے، تشریح کرنی ہے، اور ان کا جو بیک گراؤنڈ یعنی سیاق و سباق ہے وہ کرنا ہے۔ آخری ٹاپک ہے عربی گرامر۔ عربی گرامر میں صرف 3 باتیں بتانی ہیں، امر کیا ہوتا ہے، نہیں کیا ہوتی ہے، مذکر اور مؤنث کیا ہوتے ہیں۔ آخر میں پھر نوٹ آگے جی کہ جو جتنے بھی آبجیکٹیو یا شارٹ کوسچن یا لانگ کوسچن لیے جائیں گے وہ صرف انہی موضوعات میں سے بنائے جائیں گے، اس سے ہٹ کے کوئی ٹاپک بورڈ میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ ملاقات آپ لوگوں سے ہوتی رہے گی۔ سی یو، اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔